بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الاستسقاء، حدیث نمبر 1021، اردو ترجمہ۔ جب بارش حد سے زیادہ ہو تو اس بات کی دعا کی ہمارے یہاں بارش بند ہو جائے اور ارد گرد برسے۔ مجھ سے محمد بن ابی بکر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے معتمر بن سلیمان نے عبید اللہ عمری سے بیان کیا، ان سے ثابت نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں لوگوں نے کھڑے ہو کر غل مچایا، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کے نام بوند بھی نہیں، درخت سرخ ہو چکے، یعنی تمام پتے خشک ہو گئے اور جانور تباہ ہو رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں سیراب کرے۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ ہمیں سیراب کر۔ 2 مرتبہ آپ نے اسی طرح کہا۔ قسم خدا کی اس وقت آسمان پر بادل کہیں دور دور نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن دعا کے بعد اچانک بادل آیا اور بارش شروع ہو گئی۔ آپ ممبر سے اترے اور نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو بارش ہو رہی تھی اور دوسرے جمعے تک بارش برابر ہوتی رہی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جمعے میں خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے بتایا کہ مکانات منہدم ہو گئے اور راستے بند ہو گئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش بند کر دے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور دعا کی، اے اللہ ہمارے اطراف میں اب بارش برسا، مدینے میں اس کا سلسلہ بند کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مدینے سے بادل چھٹ گئے اور بارش ہمارے ارد گرد ہونے لگی، اس شان سے کہ اب مدینے میں ایک بوند بھی نہ پڑتی تھی۔ میں نے مدینے کو دیکھا، ابر تاج کی طرح گرد اگرد تھا اور مدینہ اس کے بیچ میں۔ حدیث نمبر 1022، اردو ترجمہ۔ استسقاء میں کھڑے ہو کر خطبے میں دعا مانگنا۔ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، ان سے ظہیر نے، ان سے ابو اسحاق نے کہ عبداللہ بن یزید انصاری رضی اللہ عنہ استسقاء کے لیے باہر نکلے۔ ان کے ساتھ برا بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے پانی کے لیے دعا کی تو پاؤں پر کھڑے رہے، ممبر نہ تھا۔ اسی طرح آپ نے دعا کی، پھر 2 رکعت نماز پڑھی جس میں قرات بلند آواز سے کی، نہ اذان کہی اور نہ اقامت۔ ابو اسحاق نے کہا کہ عبداللہ بن یزید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ حدیث نمبر 1023، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان حکیم بن نافع نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عباد بن تمیم نے بیان کیا کہ ان کے چچا عبداللہ بن زید نے، جو صحابی تھے، انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر استسقاء کے لیے نکلے اور آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہی کھڑے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے اپنی چادر پلٹی، چنانچہ بارش خوب ہوئی۔ حدیث نمبر 1024، استسقاء کی نماز میں بلند آواز سے قرات کرنا۔ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے زہری سے بیان کیا، ان سے عباد بن تمیم نے اور ان سے ان کے چچا عبداللہ بن زید نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے باہر نکلے تو قبلہ رو ہو کر دعا کی، پھر اپنی چادر پلٹی اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز میں آپ نے قرات قرآن بلند آواز سے کی۔ حدیث نمبر 1025، اردو ترجمہ۔ استسقاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف پشت مبارک کی کس طرح موڑی تھی۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے زہری سے بیان کیا، ان سے عباد بن تمیم نے، ان سے ان کے چچا عبداللہ بن زید نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے باہر نکلے دیکھا تھا۔ انہوں نے بیان کیا،
کہ آپ نے اپنی پیٹھ صحابہ کی طرف کر دی اور قبلہ رخ ہو کر دعا کی، پھر چادر پلٹی اور 2 رکعت نماز پڑھائی، جس کی قرأت قرآن میں آپ نے جہر کیا تھا۔ حدیث نمبر 1026۔ استسقاء کی نماز 2 رکعتیں پڑھنا۔ مجھ سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عینیہ نے عبداللہ بن ابی بکر سے بیان کیا، ان سے عباد بن تمیم نے، ان سے ان کے چچا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استسقاء کی تو 2 رکعت نماز پڑھی اور چادر پلٹی۔ حدیث نمبر 1027۔ عیدگاہ میں بارش کی دعا کرنا۔ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عینیہ نے عبداللہ بن ابی بکر سے بیان کیا، انہوں نے عباد بن تمیم سے سنا، اور عباد اپنے چچا عبداللہ بن زید سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استسقاء کے لیے عیدگاہ کو نکلے اور قبلہ رخ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر چادر پلٹی۔ سفیان سوری نے کہا کہ مجھے عبدالرحمن بن عبداللہ مسعودی نے ابو بکر کے حوالے سے خبر دی، آپ نے چادر کا داہنا کونا بائیں کندھے پر ڈالا۔ حدیث نمبر 1028۔ استسقاء میں قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ ہم سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں عبد الوہاب ثقفی نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں یحییٰ بن سعید انصاری نے حدیث بیان کی، کہا کہ مجھے ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے خبر دی کہ عباد بن تمیم نے انہیں خبر دی، اور انہیں عبداللہ بن زید انصاری نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے، وہاں نماز پڑھنے کو جب آپ دعا کرنے لگے یا راوی نے یہ کہا کہ دعا کا ارادہ کیا تو قبلہ رو ہو کر چادر مبارک پلٹی۔ ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن زید مازنی ہیں، اور اس سلسلے سے پہلے اب باب دعا فی استسقاء میں جن کا ذکر گزرا وہ عبداللہ بن زید ہیں، کوفے کے رہنے والے۔ حدیث نمبر 1029۔ استسقاء میں امام کے ساتھ لوگوں کا بھی ہاتھ اٹھانا۔ ایوب بن سلیمان نے کہا کہ مجھ سے ابو بکر بن ابی اویس نے بیان کیا، انہوں نے سلیمان بن بلال سے بیان کیا کہ یحییٰ بن سعید نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ ایک بدوی گاؤں کا رہنے والا جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بھوک سے مویشی تباہ ہو گئے، اہل و عیال اور تمام لوگ مر رہے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھائے، دعا کرنے لگے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابھی ہم مسجد سے باہر نکلے بھی نہ تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور 1 ہفتہ برابر ہوتی رہی۔ دوسرے جمعے میں پھر وہی شخص آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، بارش ہونے سے مسافر گھبرا گئے اور راستے بند ہو گئے۔ حدیث نمبر 1030۔ اردو ترجمہ۔ عبدالعزیز اویسی نے کہا کہ مجھ سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید اور شریک نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، ہم نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء میں دعا کرنے کے لیے اس طرح ہاتھ اٹھائے کہ میں نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھ لی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاستسقاء کی حدیث نمبر 1021 سے 1030 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔